آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 17، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سب ہیڈنگ: کاہن اعظم عمران پدر حضرت مریم علیہ السلام۔ چنانچہ ہیرودس کے زمانہ سے قبل عمران پدر مریم کاہن اعظم تھا۔ ابن اسحاق اسے امون بن منشا کی طرف منسوب کر کے اس کا نسب یوں بیان کرتا ہے: عمران بن ہاشم بن امون بن منشا۔ حالانکہ امون اور عمران میں ایک بڑی مدت ہونے کی وجہ سے صرف ایک پشت کا فرق ہونا ناممکن ہے، کیونکہ امون بیت المقدس کی ویرانی اول سے کچھ دن پہلے تھا اور عمران عہد حکومت ہیرودس میں ویرانی ثانی سے چند دن بعد گزرا ہے، اور ان دونوں میں 400 برس کا فرق ہوتا ہے۔ ابن عساکر نقل کرتا ہے کہ عمران زریاکیل کی اولاد سے ہے، جو بنی اسرائیل کی بیت المقدس کی جانب واپسی کے وقت ان کا حاکم تھا، اور زریاکیل یخنیہ بنی اسرائیل کے آخری بادشاہ کا لڑکا ہے، جسے بخت نصر نے قید کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کے چچا صدقیہ کو حاکم مقرر کیا تھا۔ ابن عساکر نے عمران ابن ماسان سے زریاکیل تک 8 شخصوں کو عبرانی الفاظ میں نسب نامہ لکھا ہے۔ غالباً یہ نسب نامہ پہلے سے زیادہ صحیح ہو جسے ابن اسحاق نے تحریر کیا ہے۔ بہرکیف عمران پدر مریم اپنے زمانہ کے کاہن تھے، اور حنا بنت فاقود بن فیل ان کے عقد میں تھیں، جو اس زمانہ میں عابدات سے مشہور تھیں، اور ان کی بہن عیشا زکریہ بن یوحنا کی زوجیت میں تھیں، جن کے بطن سے یحییٰ پیدا ہوئے۔ سب ہیڈنگ: زکریہ بن یوحنا۔ ابن عساکر نے زکریہ کو یہوت شافز 15ویں بادشاہ بنی اسرائیل کی طرف منسوب کیا ہے، اور زکریہ بن یوحنا اور یہوشع فاز کے درمیان 12 پشتیں عبرانی الفاظ میں لکھی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہی پدر یحییٰ نبی علیہ السلام ہیں، جو بنی اسرائیل سے ایک نبی تھے۔ سب ہیڈنگ: یوسف بن یعقوب بن ماسان۔ یعقوب بن یوسف نجار کی کتاب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسان یعنی ماسان داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھا، اور اس کے 2 لڑکے تھے، ایک کا نام یعقوب تھا اور دوسرے کو یوواکیم کہتے تھے۔ یعقوب بن ماسان سے یوسف پیدا ہوا۔ مریم کا خطیب نسبتی شوہر اور چچا زاد بھائی تھا۔ اس کے 4 لڑکے یعقوب، یوشع، بیلوت، یہوذا اور ایک لڑکی مریم تھی۔ یہ سب پہلے بیت اللحم میں رہتے تھے، پھر وہاں سے ناصرہ چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی، کیونکہ نجاری سیکھ لی تھی اور اسی سے بذر اوقات کرتے تھے۔ اس وجہ سے نجار کے لقب سے مشہور و معروف ہو گئے۔ سب ہیڈنگ: حضرت مریم کی پیدائش۔ یوواکیم نے حنا ہمشیرہ عیشا زوجہ زکریہ بن یوحنا سے عقد کر لیا۔ جب 30 برس تک حنا سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو یوواکیم نے جناب باری میں دعا کی، مریم پیدا ہوئیں۔ اس طرح مریم یوواکیم کی لڑکی ہیں، اور یوواکیم ماسان کا لڑکا ہے، اور ماسان سبط سلیمان ابن داؤد بن اسحاق، اور ماسان سبط سلیمان ابن داؤد بن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اس صورت میں اس کا اعتراض کہ قرآن پاک میں مریم بنت عمران یعنی مریم بیٹی ہیں عمران کی لکھا ہے، یہ جواب کافی ہو سکتا ہے کہ عمران ہی کو عبرانی زبان میں یوواکیم کہتے ہیں، اور یہ کہ کثیر الوقوع ہے کہ ایک شخص کے 2 نام ہوا کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: حضرت مریم کی کفالت۔ طبری روایت کرتا ہے کہ حنا مادر مریم حاملہ نہ ہوتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے جناب باری میں یہ نذر کی کہ اگر میں حاملہ ہوئی تو اپنے لڑکے کو محرر کر دوں گی، یعنی اسے دنیاوی امور سے آزاد کر کے محض تیری عبادت کے لیے مخصوص کر دوں گی۔ چنانچہ حنا کا وضع حمل ہوا اور جناب مریم پیدا ہوئیں۔ حنا انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر مسجد لائیں اور عباد کو دے دیا۔ کاہنوں نے مریم کے لینے میں اختلاف کیا اور یہ کہا کہ بیت المقدس کی مجاورت عورت نہیں کر سکتی۔ تب زکریہ نے انہیں جواب شافی دے کر روکا، اور اس کے بعد ان کی کفالت اور پرورش میں جھگڑا شروع ہوا، جس کا فیصلہ قرہ کے ذریعے کیا گیا۔ قرہ میں حضرت زکریہ کا نام نکلا۔ انہوں نے مریم کی تکفیل کی
اور انہیں مسجد کے ایک گوشہ میں ٹھہرایا جس میں سوائے ذکریہ کے اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ مریم مسجد میں با تعلیم ذکریہ عبادت میں مصروف ہو گئیں اور اس قدر عبادت میں مستفرق ہوئیں کہ لوگ تمثیلاً ان کا ذکر کرنے لگے۔ اثناء عبادت میں مریم پر عجائبات اور کرامات بھی ظاہر ہوئے جن کا ذکر کلام پاک میں آ گیا ہے۔ سب ہیڈنگ: حضرت یحییٰ کی پیدائش۔ عیشا زوجہ ذکریہ بھانج تھیں۔ دونوں میاں بیوی ضعیف ہو چکے تھے اور لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا۔ ذکریہ نے جناب باری میں لڑکے ہونے کی دعا کی اور یہ گزارش کی کہ وہ لڑکا ایسا ہو جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو سکے، یعنی نبی ہو۔ اللہ جل شانہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ یحییٰ پیدا ہوئے۔ جناب موصوف زمانہ حکومت ہیرودس میں پیدا ہوئے۔ جنگل و بیابان میں رہتے تھے۔ ٹڈی اور شہد ان کی خوراک تھی۔ اونٹ کے بالوں کا آپ کپڑا پہنتے تھے اور چمڑے کا کمر بند ہوتا تھا۔ یہود نے بیت المقدس کے کاہنوں کا آپ کو سردار مقرر کیا۔ سب ہیڈنگ: حضرت یحییٰ کی شہادت۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ ذکرہ نے نبوت مرحمت فرمائی۔ آپ کے زمانہ میں یہود پر قدس شریف میں انتیفس بن ہیرودس حکومت کر رہا تھا جو اپنے باپ ہیرودس کے نام سے مشہور و معروف تھا۔ یہ نہایت شریر اور فاسق تھا۔ اس نے اپنی بھاوج کو گھر میں ڈال لیا تھا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا، حالانکہ اس کی بھاوج صاحب اولاد تھی۔ چونکہ یہ امر یہودیوں کی شریعت میں جائز نہ تھا، اس وجہ سے علماء یہود اور کاہنوں نے، جن میں یحییٰ بھی تھے، اس کے اس فعل سے بیزاری اور نفرت ظاہر کی۔ ہیرودس نے ان سب کو بما یحییٰ کے قتل کر ڈالا۔ سب ہیڈنگ: حضرت ذکریہ کے متعلق مختلف روایات۔ اس کے علاوہ لوگوں نے یحییٰ کے قتل کے اور بہت سے اسباب ظاہر کیے ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے۔ علماء تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ وقت شہادت یحییٰ ذکریہ زندہ تھے یا نہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جب یحییٰ قتل کر دیے گئے تو بنی اسرائیل نے ذکریہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن آپ جان کے خوف سے بھاگ کر ایک باغ میں پہنچے اور ایک درخت میں چھپ گئے، لیکن چادر کا ایک گوشہ باہر رہ گیا جس سے لوگوں کو اس حال سے آگاہی ہوئی۔ انہوں نے آرے سے اس درخت کو بما ذکریہ کے 2 ٹکڑے کر ڈالا، اور بعضوں کا یہ بیان ہے کہ ذکریہ شہادت یحییٰ سے قبل انتقال فرما چکے تھے، اور جو درخت میں جا چھپے تھے اور جنہیں یہود نے 2 ٹکڑے کر دیا تھا وہ شایعہ نبی ہیں اور ان کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ علماء نے ان کے مدفن میں بھی اختلاف کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بیت المقدس میں دفن کیے گئے اور یہی صحیح ہے۔ ابو عبید بسند سعید ابن مسیب بیان کرتا ہے کہ بخت نصر جب دمشق سے آیا اور اس نے یحییٰ بن ذکریہ کے خون کو جوش زن پایا تو اس نے اس خون پر 70,000 آدمیوں کو قتل کیا، جس سے اس خون کا جوش رک گیا۔ لیکن یہ روایت نہایت مشکوک معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یحییٰ اور مسیح علیہ السلام ایک ہی زمانہ میں تھے، اور یہ امر با اتفاق ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بخت نصر کے بہت زمانہ بعد میں ہوئے تھے۔ یحییٰ کو یونان بھی کہتے ہیں۔ یہ نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ دنیا اور سامان دنیا ان کی نظروں میں بالکل ہیچ تھا۔ مذہب محقق یہ ہے کہ انہیں لڑکپن ہی میں نبوت مل گئی تھی۔ مقدس متی نے حضرت مریم سے بلا واسطہ عادت انسانی حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کو اپنی انجیل میں یوں تحریر کیا ہے: یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف سے منسوب ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ ہم بستر ہوں، وہ روح القدس سے حاملہ پا گئی۔ آیت میں جو لکھا ہے کہ اس سے پہلے وہ ہم بستر ہو کر، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعد اس کا اعجازی حمل کے شاید حضرت مریم یوسف سے ہم بستر ہوئی ہوں، حالانکہ منگنی کے بعد حضرت مریم کا بیاہ ہونا کہیں سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یوسف نے با تقدس اور اس بزرگی بسبب جو اللہ تعالیٰ نے اس اعجازی عمل سے مریم کو مرحمت فرمائی تھی ان کا ادب کیا اور بیاہ سے باز رہا۔ چنانچہ اسی خیال سے بعض علماء مسیح نے اس آیت سے اس فقرے کو قبل اس کے کہ وہ ہم بستر ہوں بعض نسخوں سے قصداً نکال ڈالا ہے تاکہ مریم کی دوشیزگی ثابت رہے۔
چونکہ مورخ نے مضامین انجیل سے لیے ہیں، اس وجہ سے اس کا اردو ترجمہ انجیل مروجہ اردو سے نہیں ملتا، اگرچہ مضمون موجود ہے۔ ایشو مارب یسوع کا ہے، جس کے معنی نجات دینے والے کے ہیں، جو حضرت مسیح کا علم ہے اور بمنزلہ ذاتی نام کے شمار کیا جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ: حضرت زکریا کی شہادت۔ اسرائیلیات میں یعقوب بن یوسف نجار کی تالیف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہیرودس نے زکریا کو اس وقت قتل کیا ہے جبکہ مجوس جناب ایشو عیسیٰ کو ڈھونڈنے آئے تھے۔ ہیرودس نے زکریا علیہ السلام سے ان کے لڑکے یونا یحییٰ کو ان کے لڑکوں کے ساتھ قتل کیے جانے کے لیے طلب کیا جو بیت اللہ میں قتل ہو رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ان کی ماں ان کو لے کر صفرا کی طرف بھاگ گئی تھی اور اس کے خوف سے وہیں روح پوش ہو گئی تھی۔ زکریا نے اپنی لا علمی ظاہر کی اور یہ کہا کہ وہ اپنی ماں کے ہمراہ ہیں۔ ہیرودس نے آپ کے اس جواب کو کافی نہ سمجھ کر پہلے سختی کی، اس کے بعد جناب موصوف کو شہید کر ڈالا اور کچھ روز بعد خود بھی مر گیا۔ واللہ اعلم۔ سب ہیڈنگ: حضرت مریم کو بشارت۔ مریم سلام اللہ علیہ کی یہ حالت ہے کہ وہ مسجد میں عبادت کرتی تھیں۔ اللہ جل شانہ نے انہیں ولایت سے مشرف کیا۔ لوگوں نے ان کی نبوت میں اختلاف کیا ہے۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ نبوت مردوں کے لیے مخصوص ہے اور دلائل فریقین اپنے مواقع پر موجود ہیں، ان کے ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ بہرکیف ملائکہ نے مریم کو برگزیدگی کی بشارت دی کہ بغیر واسطہ عادت انسانی کے تجھ سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا۔ مریم کو اس سے تعجب ہوا۔ ملائکہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے کرنے پر قادر ہے۔ مریم یہ سن کر خاموش ہو رہیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدائے پاک کا یہ ایک معجزہ ہے۔ سب ہیڈنگ: یعقوب بن یوسف نجار کی روایت۔ یعقوب بن یوسف نجار اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مریم کی عمر ابھی 8 برس کی بھی نہ ہوئی تھی کہ اس سے پہلے حنا انتقال کر چکی تھیں، اور یہ بنی اسرائیل کے مذہب میں داخل تھا کہ جب کوئی عورت طریقہ ازدواج کو ناپسند کرتی تھی تو اس پر ہیکل کی مجاورت فرض ہو جاتی تھی۔ اللہ جل شانہ نے یہ الہام کیا کہ اولاد ہارون جمع کی جائے اور مریم ان کی طرف رجوع کی جائیں، جس کے عصا سے کوئی علامت ظاہر ہو اس کے سپرد کی جائیں، اور یہ اس کی زوجہ کے مشابہ منگیتی بیوی ہوں گی، لیکن وہ ان سے حسب عادت انسانی تعلق نہیں پیدا کر سکے گا۔ یوسف نجار بھی اس مجمع میں تھا۔ اس کے عصا سے ایک کبوتر سفید رنگ کا نکل کر اس کے سر پر بیٹھ گیا۔ زکریا نے یوسف سے کہا کہ یہ تیری منگیتی بیوی ہے، لیکن تو اس کے ساتھ زن شوئی کا تعلق پیدا نہیں کر سکے گا۔ یوسف یہ سن کر باکراہت تمام مریم کو اپنے ہمراہ لے کر ناصرہ کی طرف چلا گیا۔ مریم کی عمر اس وقت 12 برس کی تھی۔ یہ اپنے منگیتی شوہر کے ساتھ ناصرہ میں رہنے لگیں۔ ایک روز پانی لانے کے لیے چشمہ پر گئیں۔ اس مقام پر ایک فرشتہ ظاہر ہو کر آپ سے ہم کلام ہوا اور ولادت عیسیٰ کی بشارت دی، جیسا کہ قرآن پاک سے باصری ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ بلا تعلق بشریٰ حاملہ ہوئیں اور زکریا کے پاس بیت المقدس گئیں، لیکن وہ ان کو پہنچنے سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ اس وجہ سے مریم پھر ناصرہ میں آئیں۔ یوسف یہ حمل دیکھ کر سخت متعجب ہوا اور اس نے اپنے منہ کو تماچوں سے لال کر لیا، کیونکہ کاہنوں نے اس سے تعلق بشریٰ پیدا نہ کرنے کی شرط لی تھی۔ سب ہیڈنگ: فرشتے کی بشارت۔ مریم نے یوسف کو اس واقعے سے آگاہ کیا، مگر ان کو ان کے کہنے پر یقین نہ ہوا۔ تب فرشتے نے خواب میں آ کر کہا، یہ حمل روح القدس سے ہے، تو اسے اپنے میں لے لے۔ یوسف خواب سے بیدار ہو کر مریم کے پاس آیا اور تعظیماً اسے سجدہ کیا اور اپنے گھر لے گیا۔ انجیل متی میں یہ واقعہ یوں لکھا ہے کہ جب یوسف نے مریم سے اپنی منگنی کی تو اس نے مریم کو حاملہ پایا، اس سے پہلے کہ وہ اس سے ہم بستر ہو۔ یوسف نے بدنامی اور رسوائی کے خوف سے اس کو چھوڑ دینے کا قصد کر لیا تھا، مگر خداوند کریم کے فرشتے نے خواب میں اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ تو اسے قبول کر لے اور اسے اپنے پاس رکھنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس سے پیدا ہونے والا ہے وہ روح القدس سے ہے۔ کیونکہ یوسف نیک نہاد اور سچا تھا، اس نے اس خواب کو سچا باور کر لیا اور یسوع اس کے یہاں پیدا ہوئے۔ سب ہیڈنگ: طبری کی روایت۔ طبری کہتا ہے
کہ مریم اور یوسف ابن یعقوب چچا زاد بھائی بہن تھے، اور یہ دونوں بیت المقدس کی مجاورت کرتے تھے اور شبانہ روز وہیں رہتے تھے، سوائے قضائے حاجت کے، اور کسی وقت بیت المقدس سے باہر نہ آتے تھے۔ جس وقت ان کا پانی ختم ہو جاتا تھا اس وقت قریب ترین مقامات سے پانی لے جاتے تھے، اور ایک روز اتفاق سے مریم پانی لینے کے لیے آئیں اور یوسف ان سے پیچھے رہ گیا۔ مریم پانی لینے کے لیے ایک گڑھے کے اندر گئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت ظاہر ہو کر کہا، بے شک میں تیرے خدا کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھ کو ایک لڑکا ہونہار دوں۔ سب ہیڈنگ: ولادت مسیح۔ وہب ابن منبع سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مریم کے پیرہن میں پھونک دیا، جس کا اثر رحم تک پہنچ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا حمل رہ گیا۔ یوسف نجار جو مریم کا قرابت دار تھا اور ان کے ساتھ جبل سیہون کی مسجد میں عبادت کر رہا تھا، یہ حمل عجوبہ دیکھ کر گھبرایا اور اسے اس عمل کا سخت تعجب ہوا، کیونکہ مریم اس کی نظروں میں سے کسی وقت غائب نہ ہوتی تھی۔ اس نے اس عجوبہ حمل کا سبب دریافت کیا۔ مریم نے قدرت باری کا حوالہ دیا۔ یوسف یہ سن کر خاموش ہو گیا اور اسی سرگرمی سے مسجد کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس عجوبہ حمل کی اطلاع عائشہ مریم کی خالہ کو ہوئی۔ اتفاق سے وہ بھی حاملہ تھیں اور یحییٰ ان کے بطن مبارک میں تھے۔ عائشہ نے کہا کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو میرے حمل میں ہے وہ اسے سجدہ کرتا ہے جو مریم کے پیٹ میں ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے خوف سے مریم کو بیت المقدس سے جانے کا حکم ہوا، چنانچہ یوسف انہیں اپنے ہمراہ لے کر مصر کی طرف چلا۔ اثناء راہ میں درد ذا اٹھا اور وضع حمل ہوا۔ یوسف انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا اور لوگوں سے اس راز کو پوشیدہ کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت مسیح 12 برس کے ہوئے اور ان پر کرامت ظاہر ہونے لگی اور لوگوں میں یہ واقعات مشہور ہو چلے۔ تب مریم کو یہ حکم ہوا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایلیا بیت المقدس واپس جائیں۔ چنانچہ مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر بیت المقدس آئیں اور یہاں ان سے معجزات ظاہر ہونے لگے۔ بیمار ان کے پاس آتے تھے اور اچھے ہو جاتے تھے، لوگ غیب کے حالات پوچھتے تھے۔ سب ہیڈنگ: بیت لحم کے لڑکوں کا قتل عام۔ طبری باروایت صدی لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب شرقی بیت لحم میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن امید مورخ نصارہ کہتا ہے کہ ولادت یحییٰ بن زکریا کے 3 مہینے بعد اور حکومت ہیرودس کے 31ویں سال اور اگسطس قیصر کے 42 جلوس میں حضرت مسیح پیدا ہوئے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ جب مریم یوسف سے منسوب ہوئیں تو وہ بغرض اخفائے حمل انہیں اپنے ہمراہ لے کر بیت لحم چلی گئیں۔ وہیں آپ نے وضع حمل کیا۔ ایک جماعت مجوس جن کو بادشاہ فارس نے بھیجا تھا دریافت کرتے ہوئے ہیرودس کے پاس آئی کہ بڑا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ہیرودس سے وہ سب باتیں ظاہر کر دیں جو کاہنین اور علوم نجوم نے ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی علامتیں بتلائی تھیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ کم یا زیادہ 2 برس ہوئے وہ بیت لحم میں پیدا ہو گیا ہے۔ اگسطس قیصر نے جب یہ واقعہ مجوسیوں سے سنا تو اس نے ہیرودس سے دریافت کیا۔ ہیرودس نے اس واقعے کی تصدیق کی اور بیت لحم کے لڑکوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یوسف نجار بحکم الہی اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کو لے کر مصر چلا گیا تھا اور وہیں 12 برس تک ٹھہرا رہا۔ اسی اثنا میں حضرت مسیح سے کرامات ظاہر ہوئیں۔ پھر جب ہیرودس مر گیا جو مسیح کے قتل کی فکر میں تھا، تو با الہام خدا یوسف، عیسیٰ اور مریم کو ایلیا واپس لے آیا۔ غرض اس طرح خداوند کی یہ پیشن گوئی کہ جو اشعیاء نبی کے معرفت ہوئی تھی کہ میں نے تجھے مصر سے بلایا، پوری ہوئی۔ سب ہیڈنگ: حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی روانگی مصر و مراجعت۔ یعقوب بن یوسف نجار کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یوسف نجار باخیال اخفائے راز یروشلم سے نکل کر چلا تو اثناء راہ میں درد اٹھا۔ قریہ بیت لحم میں پہنچ کر ایک غار میں وضع حمل کیا اور لڑکے کا نام یشوع رکھا۔ جب یہ 2 برس کے ہوئے تو پورب سے مجوسی آئے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ہیرودس نے جناب مسیح کے خوف سے
بیت اللحم کے لڑکوں کو قتل کرانا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے یوسف عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کو با الہام الہی سے مصر لے کر چلا گیا تھا۔